جبرائیل اس سے پہلے کہ یہ آواز بنی نوح انسان کے کانوں تک پہنچے، جو عبد المطلب نے کہا وہ کر دے۔ کہا مالک کیسے؟ کہا ایسے۔ کیا ہوا؟ حکم الہی جبرائیل کے ذریعے ابابیلوں کے ایک غول پر آئے۔ ابابیلوں نے اپنی دونوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایک چونچ میں کنکری لی اور جا کے ایسے برسائیں جیسے ایٹم بم برسائیں۔ اللہ نے ایٹم بم مارے ابرہا پہ، اور آپ یقین مانیں یہ بات خطابت کا جملہ نہیں ہے، میں جملے بازی والا۔ آج یہ 1980 کی دہائی کی بات ہے، آج یہ 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد انگریزوں کی ایک ٹیم نے ٹھیک اسی مقام پر جا کر کھدائی کر کے زمین کا سیمپل لے کے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں مٹی میں آج بھی ایسے اثرات موجود ہیں جیسے زمین پر ایٹم برسایا گیا۔ ایسا کنٹرول ایٹم بم کہ جسے لگا بس وہی پھٹا، ایسا کنٹرول، ایسے ماری کنکری اڑتی بھی جا رہی ہے۔ ابابیل، ایک ابابیل بیمار تھی، اڑتی تھی، غول سے ملتی تھی، وہ تیز اڑتی تھی، یہ پھر پیچھے رہ جاتی، پھر دے بڑی توجہ این عنوان پر، پھر اڑتی تھی، غول سے ملتی، غول آگے بڑھ جاتا، بیمار تھی، پھر پیچھے رہ جاتا، حتیٰ کہ وہ ساری ابابیلیں اپنے مقام مقصود پر پہنچ کر کنکریاں برسا چکی، یہ واحد اکیلی ایک ابابیل پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دے کے پھر بھیجا۔ جبرائیل اس بیمار اڑتی ہوئی ابابیل پہ آ کے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بیماری کو شفا سے بدل دیا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے ایسی شفا دی ہے کہ اب وقت معلوم تک تجھ پر بیماری نہ آئے گی۔ کہ سبحان اللہ، کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے جو اناج تیرے شکم میں ہے اسے تیری کل حیات کے لیے کافی قرار دیا، اب تجھے بھوک نہیں لگے گی۔ کہ سبحان اللہ، کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بدن میں اتنی طاقت دی کہ اپنے آخری دم تک، وقت معلوم تک تو اڑتی رہے تو تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کہا سبحان اللہ، لیکن اللہ نے یہ مجھ پر لطف و کرم کیوں کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی مقام پر پہنچ کر کہ جہاں جانا تھا بس اڑتی رہے، اڑتی رہے، اڑتی رہے، نہ تجھے بھوک لگے گی، نہ تو تھکے گی، نہ تجھے اترنا ہے، بس تو اڑتی رہے۔ کہ کب تک؟ کہ جب تک اللہ کا اگلا حکم نہ آ جائے۔ عزادارو، وہیں پر پہنچ کر ابابیل اڑتی رہی، 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، وہیں پر ایک بار کسی نے کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ اللہ نے کہا جبریل اس سے کہہ مارے کنکری۔ ابابیل نے کنکری مار کے کہا جو انجام کعبے کے دشمن کا وہی مولود کعبہ ہے، وہی انجام مولود کعبہ دشمن کا، وہی ابابیل، وہی کنکری۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جب اللہ کا عذاب کعبے اور وارث کعبہ کے لیے ایک ہے، ہوئے 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 ہوئے، کعبے کا دشمن آیا تو جو عذاب اس پہ آیا، یہاں وارث کعبہ کا دشمن، مولود کعبہ کا دشمن، عذاب وہی آیا۔ جب اللہ ان دونوں کے دشمنوں میں فرق نہیں کر رہا تو پھر اللہ کعبے میں اور علی کی ولایت میں فرق کیسے کرے گا؟ اور جیسے کعبے سے منہ پھیرنے سے نماز چلی جاتی ہے، ولایت سے منہ پھیرنے سے بھی نماز۔
اللہ ایسے منہ پھیر، اللہ ایسا منہ پھیرتا، اللہ ایسا منہ پھیرتا، ایسا عذاب آئے، ساتھ آیت بھی آئے اليوم اکملت لکم دینکم، وہ تو آئی نا، اس عذاب کے ساتھ بھی آئی، اس عذاب کے ساتھ مانگنے والے نے ہم سے، آخری منزل میں بڑی توجہ، مانگنے والے نے ہم سے عذاب مانگا، وہ عذاب مانگا جو ہم نے کافروں کے لیے رکھا۔ آخری جملہ ہے، اور ولایت پہ ایسی مدلل گفتگو کہ قرآن و فرمان سے باہر نہیں گیا ہوں۔ مانگنے والا عذاب ایسا عذاب ہو جو کافروں کے لیے رکھا، اللہ کا کافر کو مارا نا، ہے نا، کافر کو، اور یہاں کس کو لگا؟ اب سب آخری لمحوں میں اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے سجدہ کر دے، اللہ تو سب جانتا ہے، ہونے سے پہلے نہیں، ایسی کوئی معاذ اللہ فرشتوں سے تو غلطیاں ہوتی نہیں، معصوم ہے، یہ کوئی ابابیل سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کو غلطی نہ ہو گئی، حارث بن نعمان خالی تو کہہ رہا ہے کہ کافروں کا عذاب مانگا، یعنی کافر ہے یہ، کو ابابیل کو غلطی نہ ہو تو نشانہ مس تو نہیں ہو گیا، کیوں بھلا؟ اللہ یہ تو مسلمان ہے، محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ابھی تک تو حالت ایمان میں تھا، تو جو محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے محمد کی زیارت کرتے ہوئے حالت سے تو ابھی تک صحابی بھی کمال ہو گئی ہے، ابابیل کو دھیان تے کر، محمد مولا کی اقتدا میں یہ نماز پڑھتا رہا، اور کافر کوئی مسئلہ تو ضرور ہوگا کہ بلا محمد بادشاہ کے ساتھ افطاری کر کے روزے رکھتا رہا ہے، اور کافر کمال ہو گئی، نصاب محمد نے جاری کیا یہ زکوٰۃ دیتا رہا، بلایا محمد نے یہ جہاد کرتا رہا، ابھی تازہ تازہ حج کر کے آیا، ایسا فریش حاجی ہے، ابھی تو سر بھی چمک رہا ہے، تازی ٹینڈ ہوئی ہے، اتنا تازہ حاجی اور کافر، اللہ نے یہ آیت بھیج کے بتا دیا، ولایت علی کے دشمن کو تو جو مرضی کہے، میرے کھاتے میں وہ کافر۔ آپ جیو ہاتھ اٹھا کے اللہ کہتا میرے کھاتے میں کافر ہے، بس آخری جملہ اور عنوان کو مکمل کرو، میرے کھاتے میں کافر۔ کتنے دن ہوا ہے یہ واقعہ؟ 18 دن حج کا واقعہ ہے، اور پڑھو غدیر، علامہ امینی کی الغدیر آپ کے مکتب کی اساس کتاب ہے، غدیر کتنے دن چلی ہے پتہ نہیں، مجھے غدیر نہیں پڑھنی، لیکن بس ولایت پر کیونکہ پڑھنا تھا تو وہیں سے میں آخری دلیل لے کر 3 دن، وہ جو مجھے نہیں پتا، یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا عید آتی کرتے ہیں، تو پہلے دن عید ہو تو کہتے ہیں عید، دوسرا دن آج کہیں مرو، یہ جو عید کے بعد ڈرو اور مرو شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، لیکن یہ جو 3 دن کی عید منانی شروع کی گئی نا، یہ عید غدیر کے بعد ہوئی ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، 3 دن چلی ہے غدیر، 3 دن ہوتا چلا، پہلے دن تو رسول اللہ نے خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ تھا، پھر کہا یا علی پاس آئی، علی کو ہاتھ اٹھایا، من کو تو مولا کہا یا علی، پھر خطبہ دو، علی بادشاہ نے اپنی ظاہری حیات میں ساری زندگی علی بادشاہ نے کوئی خطبہ نہیں دیا، جب تک مولا محمد خطبہ دیتے تھے علی بادشاہ لسان اللہ محمد کے ادب میں خاموش تھی، کمال ہو گئی ہے، آپ سلامت رہو، یہ
بھی ربیع الاول کا مہینہ رہا ہے نا. کمال ہو گئی, لوگوں کو محمد کے فضائل پڑھنے نہیں آتے. میں نے کہا نسان اللہ محمد کے ادب میں خاموش تھی, اور ہمیں محمد کے فضائل پڑھنے کے لیے بکریوں کے باڑوں میں نہیں جانا پڑتا. محمد کی فضیلت یہ ہے, ید اللہ علی, اپنے ہاتھوں میں عبائے ولایت تھام کے جس کی